امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ منم صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بتائیے گا کہ دھرنا آپ لوگ دے رہے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ مطالبات کیا ہیں، کوئی رابطہ ہوا ہے اب تک آپ لوگوں سے؟ کسی نے رابطہ کیا؟ بیکاز آپ لوگ بالکل ریڈ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے اب تک مطالبات کی آپ کو، آپ کی جو ہے اس کی کمپلیشن کی یقین دہانی کرائی؟ دیکھیں ابھی تک تو کوئی حکومتی کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے، البتہ کل جو ہے وہ گورنر صاحب نے اس بات کا اندیا دیا تھا کہ میں آنا چاہ رہا ہوں دھرنے میں گزشتہ روز۔ ٹھیک، اچھا مونم صاحب، یقینی طور پر اس سے پہلے آپ کے اس دھرنے کو بجلی کے جو آئی پی پیز والا معاملہ تھا اس سے جوڑا جاتا ہے، بڑا پریشر تھا، چند آئی پی پیز سے گورنمنٹ نے معاہدے بھی کیے اور اس کے بعد لوگوں کی، عوام کی امید بھی بندھی کہ شاید اس معاملے پر پیٹرولیم لیوی کے اوپر بھی بات بن جائے گی۔ اب گورنمنٹ کلیئرلی اس کو آئی ایم ایف کا مطالبہ کہتی ہے، آپ نے کیا روڈ میپ تیار کیا ہے کہ اگر آپ سے بات کرتی بھی ہے گورنمنٹ تو آپ کیا بتائیں گے کہ جی یہاں سے آپ ٹیکس لے سکتے ہیں اور یہ لیوی لوگوں سے ہٹائیں جو غریب کے اوپر بھی آتا ہے؟ دیکھیں جی، ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ لیوی جو ہے یہ تو ایک بھتہ ٹیکس ہے کہ جو حکومت وصول کر رہی ہے عوام سے۔ بھتہ ٹیکس ہے 80 روپے۔ دیکھیں ابھی اس وقت جو ہے وہ 80 روپے کا مطلب ہے کہ 25% پیٹرول پہ، 1 لیٹر پیٹرول پہ 25% جو ہے وہ بھتہ وصول کیا جا رہا ہے۔ یہ غریب عوام پر، یہ ایک مزدور پر، یہ ایک طالب علم پر جو موٹر سائیکل چلاتا ہے، یہ ایک فوڈ ڈلیوری کرنے والے پر، یہ جو ہے، اور اسی طرح میڈیا، جو ہمارے میڈیا پرسنز ہوتے ہیں، ان سب لوگوں پر کہ جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں، 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتے ہیں، 80 روپے یعنی 25%، یہ تو بھتہ ٹیکس ہے جس کا ختم ہونا ضروری ہے۔ اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں کم کی جائیں، بھتہ لیوی ٹیکس ختم کیا جائے، آئی پی پیز کا فورنزک آڈٹ کروایا جائے اور ایک عام آدمی کو زندگی گزارنے کی جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے سہولت دی جائے کہ وہ عام آدمی پریشان ہے کہ 2 وقت کی روٹی کس طرح کمائے گا، گھر کا کرایہ ادا کرے، بجلی کا بل ادا کرے، اپنے بچوں کو پڑھائے، کس طرح اپنی جو ہے وہ جو ہے زندگی گزر سکے گی، اس کی پریشان ہے آدمی۔ اچھا مونم صاحب، ایک جانب تو حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب ہم نے تو 1 سال کا بجٹ بنا دیا ہے اور ہم نے بجٹ میں سے آئی ایم ایف کو قرضہ تو واپس ہمارا خون ہی چوس کے دینا ہے نا، لیوی ڈال کے، لیکن دوسری جانب حکومت جو ہے وہ مختلف اسٹیک ہولڈرز کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ پہلے او ایم سیز کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اب جو ہے وہ گڈس ٹرانسپورٹرز کے سامنے بھی گھٹنے ٹیک دیے، ان کا بھی مارجن، اور پیٹرولیم ڈیلرز والے ان کا بھی مارجن بڑھ گیا۔ تو پھر کیا کرے عوام بھی جتھا در جتھا نکل جائے تاکہ وہ بھی حکومت کے گھٹنے ٹکوائے، کریں کیا؟ بس دیکھیں جی، جماعت نے لوگوں کو منظم کیا ہے اور پورے ملک میں جماعت اسلامی واحد جماعت ہے کہ جس نے چاروں صوبوں میں بیک وقت گورنر ہاؤسز پر اور پنجاب سی ایم ہاؤس پر جو ہے وہ تخت لاہور پر کے سامنے دھرنا دیا ہے، لوگوں کو منظم کیا ہے۔ ہم پرامن جمہوری آئینی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ایک کامن مین کا، ایک عام آدمی کا مسئلہ ہونا چاہیے کہ جس کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا ایک مشکل ہو گیا ہے، وہ 1 وقت کی روٹی کھاتا ہے، دوسرے وقت کی روٹی کا فکر ہوتی ہے۔ اور دیکھیں نا، یہ حکمران انہوں نے گڈس ٹرانسپورٹ کی بات مان لی، انہوں نے اسی طرح پیٹرولیم ڈیلرز کی بات مان لی، بڑھا دیا جناب 8.15 سے جو ہے انہوں نے 9.85 کر دیا، ان کا جو ہے بڑھا کر جو ہے وہ ٹیکس بڑھا دیا۔ لیکن سب کے باوجود بھی اپنی شاہ خرچیاں کم کرنے پہ یہ لوگ تیار نہیں ہوتے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایف بی آر نے جو کلیکشن کی ہے وہ 11% کم ہے۔ اسی طرح مریم نواز صاحبہ 11 ارب کا جہاز خریدا گیا ان کے لیے جو ہے، اسی طرح 9 کروڑ کی گاڑی سینٹ چیئرمین کے لیے خریدی جائے، ان کے پروٹوکول کم نہ ہو، ان کے پیٹرول ان کا کم نہ ہو، تو بھائی یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا، 360 ارب روپے ان کے فری پیٹرول پہ خرچ ہوا ہے، ان کی فری بجلی پہ 280 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں، ان کے سارے شاہانہ اخراجات جو ہیں ان کے عللے تللے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں، اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ تو یہ اپنے اربوں روپے کم کریں نا اپنے شاہانہ اخراجات۔ یہ عام آدمی سے کہتے ہیں سادگی اختیار کرو، عام آدمی سے کہتے ہیں کفایت شعاری اختیار کرو، لیکن یہ خود کیا کر رہے ہیں؟ مونم صاحب، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟ بہت سارے معاملات ہیں جن کو ساتھ لے کر پورا ملک گیر احتجاج آپ کا ہے یہ۔ اب اس میں آئی پی پیز والا معاملہ بھی ہے، لیوی والا معاملہ بھی ہے، شاہ خرچیوں والا معاملہ بھی ہے۔
फोकस क्या रहेगा जब इस पर फाइनली कोई बातचीत आगे बढ़ती है, और वही वाली बात कि इसको खत्म कराने के लिए, इसको कम कराने के लिए किस हद तक जाएगी जमात इस्लामी? देखिए जी, जमात इस्लामी तो अवाम का मुकदमा लड़ रही है। हम ये चाहते हैं कि अवाम को जीने का हक दिया जाए। देखिए, इसमें मेरा इसके नतीजे में कोई फ़ायदा मुनीम ज़फ़र को हो जाएगा, जमात इस्लामी को फ़ायदा होगा, ये तो कॉमन मैन का मसला है, हर आदमी का मसला है कि पेट्रोल की कीमत से हर चीज़ जुड़ी हुई है। पेट्रोल की कीमत के नतीजे के अंदर आप देखें ना, अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के नतीजे में। तो हमारा तो बिल्कुल वाज़ेह मुतालबा ये है कि पेट्रोल की कीमत कम करो, और लेवी इस पर बराह रास्त जो है वो लेवी की शक्ल में पेट्रोल पे जो टैक्स आयद कर दिया गया है, जो 80 रुपये मैंने आपको बताया, जो 25% बनता है 1 लीटर पर, वो आप जो है ये भत्ता टैक्स वसूल कर रहे हैं, इसका खात्मा ज़रूरी है। इसी के नतीजे में एक आम आदमी को रिलीफ मिल सकता है। मुनीम साहब, एहतजाज आप कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कब तक जारी रखेंगे? हौसला टूट तो नहीं जाएगा? नहीं, बैठे में इंशाअल्लाह ताला। आपने देखा कराची में हमने 29 दिन बैठे, मुतालबात मनवा कर उठे, वरना ये जमहूरियत पुकारने वाले लोग ये तो बल्दियाती इलेक्शन कराने पर भी राजी नहीं थे। ये गए गुजरे लूले लंगड़े इलेक्शन भी कराए हैं तो जमात इस्लामी के प्रेशर के नतीजे में कराए हैं। 29 रोज़ा धरना हमने दिया। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे धरने को दूसरा दिन है। तो अभी तो ये आगाज़ हुआ है, अभी तो इंशाअल्लाह ताला ये धरना आगे बढ़ेगा और अवामी मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। ठीक है। एक चीज़ मोनिब साहब बस ये जानना चाहते हैं कि क्या इसमें आप सिर्फ विफाक से बात करेंगे, या चूँकि मुख्तलिफ जगहों पर आपके धरने जारी हैं, तो आपका फोकल पर्सन कौन होगा सिंध की, अगर हम खास करके बात करते हैं? देखिए जी, हम गवर्नर हाउस पर इसलिए आए हैं कि गवर्नर साहब वफाक के नुमाइंदे हैं। वैसे सूबाई हुकूमत, सूबा सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी भी वफाक है, MQM भी वफाक है, यही सब लोग वोट देते हैं इनको। यही लोग जो है वो जरदारी साहब को वोट दे के इन्होंने एग्जाम कर दिया कि वो हर तरह के हिसाब से बाला तरह MQM है ना उसमें, तो MQM, पीपल्स पार्टी, नून, ये सारे लोग जो है वफाक का हिस्सा हैं। लेकिन हम बराह रास्त क्योंकि गवर्नर साहब जो है वफाक के नुमाइंदे हैं, हम गवर्नर हाउस पर मौजूद हैं, और इसी तरह हम तीनों सूबों के अंदर गवर्नर हाउस पर हैं और तख्ते लाहौर के सामने भी हैं, CM हाउस के सामने हैं, क्योंकि वो बराह रास्त नुमाइंदे हैं, वफाक के नुमाइंदे हैं। तो हम इन चारों जगह पर मौजूद हैं इंशाअल्लाह, और बातचीत के दरवाजे हमेशा सियासत के अंदर बातचीत के दरवाजे खुले रहते हैं, ये सारे दरवाजे खुले हैं। असल मसला ये है कि आवाम का, आम आदमी का मसला हल होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।